السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز روح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم معجزہ اور ارہاس کی تعریف جانیں گے، ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اسی طرح دنیا کی اکثریت معجزات کے متعلق کیا رائے رکھتی ہے، معجزہ نبیوں کو کیوں دیا جاتا ہے، معجزہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، معجزہ کی شرائط کیا ہیں، معجزہ کی اقسام کیا ہیں، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نوعیت کے اور کون کون سے معجزات طلب کیے تھے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طلب کردہ معجزات پورے کر دیے تھے، اگر نہیں تو کیوں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل کے معجزات کی تعداد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات میں کوئی فرق ہے یا نہیں، اگر ہے تو کیا ہے۔ آج کل غیر یقینی اور غیر متوقع کاموں کا ہو جانا، کیا ان کو معجزہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم معجزہ کی تعریف کریں گے۔ معجزہ کا لفظ عاجز کرنے سے نکلا ہے۔ معجزہ کا مطلب ہے عاجز کر دینا۔ معجزہ اس عجیب و غریب کام کو کہا جاتا ہے جو کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنے مخاطبین یعنی منکرین و مخالفین کو اپنی مثل اور اپنا جواب پیش کرنے سے عاجز کر دیتا ہے، وہ کام معجزہ کہلاتا ہے۔ نبوت ملنے کے بعد نبی کی ذات سے اگر اس طرح کے عجیب و غریب کام کا اظہار ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے، پیدائش کے وقت یا پیدائش سے پہلے اسی نوعیت کے کام اگر نبی کی ذات سے متعلق ظاہر ہوں تو وہ ارہاس کہلاتے ہیں۔ ارہاس کا مطلب ہے بنیاد، یعنی نبی کی آمد سے پہلے یا نبی کو نبوت ملنے سے پہلے جو امور خارقہ ظاہر ہوتے ہیں وہ ارہاسات کہلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارہاسات میں ابرہہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے جو ابابیل کی کنکریوں کے ذریعے شکست دی، اور آپ کی پیدائش کے وقت شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اسی طرح جو کئی سالوں سے آگ جل رہی تھی مجوس کی، وہ آگ بجھ گئی۔ اس طرح کے یہ جو واقعات ہیں، یہ تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہاسات ہیں۔ تو معجزہ اور ارہاس کی تعریف بھی معلوم ہو گئی اور فرق بھی معلوم ہو گیا کہ نبوت ملنے سے پہلے امر خارق ظاہر ہو تو وہ ارہاس کہلائے گا، نبوت ملنے کے بعد امر ظاہر کسی نبی یا رسول سے ظاہر ہو تو وہ معجزہ کہلائے گا۔ اس کے بعد تیسری بحث یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت معجزات کے متعلق کیا رائے رکھتی ہے۔ دنیا میں اکثر مذاہب، علامہ عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر حقانی میں اس پر بہت عمدہ بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام دنیا میں تقریباً جتنے بھی مذاہب ہیں، سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں معجزات کے اور امور خارقہ کے قائل ہیں۔ یہودی اور عیسائی، ان کے معجزات تو بائبل میں بھی مذکور ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزات تھے، تو یہ دونوں طبقے بھی معجزات کے قائل ہیں۔ اسی طرح ہندو اپنی مقدس شخصیات کے لیے معجزات کے قائل ہیں، اور وہ ان معجزات کو اپنی اصطلاح میں چمتکار کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح بدھ ازم کو جو ماننے والے ہیں وہ گوتم بدھ کے لیے معجزات تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ جب وہ نروان حاصل کرنے لگے تھے تو حوریں ان کے پاس آ گئی تھیں، اور اسی طرح ان کو لالچ دیا گیا جنت کا اور نروان کے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کی گئی، تو یہ ان کے معجزات تھے۔ اسی طرح جین مت وغیرہ بھی معجزات کے قائل ہیں۔ گویا تمام ذکر کردہ جھوٹے یا سچے مذاہب معجزات کے کسی نہ کسی صورت میں اپنی اپنی اصطلاحات کے مطابق معجزات کے قائل رہے ہیں۔ اگلی ہماری بحث یہ ہے کہ معجزہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ اس کی چار توجیحات علماء محققین نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ معجزہ نبی اور رسول چونکہ انسان ہوتے ہیں اور ان کے مخاطبین بھی انسان ہوتے ہیں، تو بظاہر ان میں کوئی آپس میں فرق نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ان کی تائید اور ان کی نبوت کے اظہار کے لیے ان کو معجزات عطا فرماتے ہیں، تاکہ ان معجزات کے ذریعے ان کی تائید ہو اور ان کی نبوت کا لوگوں پر اظہار ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ معجزہ بذاتی یعنی معجزہ اپنی ذات میں ہی مادی فوائد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو مادی فائدہ دینے کے لیے بھی بعض اوقات
معجزہ ظاہر فرما دیتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے کا جاری ہو جانا۔ یہ مادی فائدہ پہنچانے کے لیے اس طرح کے معجزات بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ معجزہ کیوں دیا جاتا ہے، اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات کسی نبی یا رسول کے جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور ان کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کے پیغمبر کو معجزہ عطا فرما دیتے ہیں، جس کو دیکھ کر ان کا یقین اور ایمان مزید پختہ سے پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور چوتھی وجہ معجزہ دینے کی یہ ہے کہ بعض اوقات معجزہ کسی نبی یا رسول کو اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ وہ معجزہ منکرین اور مخالفین کے لیے تعذیب کا سبب بنے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی سے راستے بن گئے، یہ ان کا معجزہ تھا، لیکن یہ معجزہ فرعون اور اس کی فوج کی ہلاکت کا سبب بنا، گویا کہ ان کے لیے یہ معجزہ عذاب تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ بدر کے میدان میں فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی تائید اور نصرت کے لیے نازل ہوئے، لیکن ان کا یہ نزول گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کفار مکہ کے لیے عذاب ثابت ہوا کہ فرشتوں کے ذریعے بہت سے لوگ قتل ہوئے اور انہیں جنگ کے اندر شکست کھانی پڑی۔ اس کے بعد اگلی بحث یہ ہے کہ معجزہ کی آیا کچھ شرائط ہیں تو وہ کیا ہیں؟ تو معجزہ کی کچھ شرائط علماء محققین نے بیان کی ہیں، جن میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خارق عادت ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا معارضہ ناممکن ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اس شخص سے ظاہر ہو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ معجزہ دعویٰ کے موافق بھی ہو، چھٹی شرط یہ ہے کہ نبی کا مکذب نہ ہو بلکہ نبی کی تصدیق کرنے والا ہو۔ اس کے بعد اگلی بحث یہ ہے کہ معجزات کی اقسام کیا ہیں۔ تو اصولی طور پر معجزات کی دو قسمیں علماء محققین نے بیان کی ہیں، پہلی ہے حسی جس کو عملی بھی کہا جا سکتا ہے، دوسری ہے معنوی جس کو علمی بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی حسی یا عملی، معنوی یا علمی۔ حسی میں وہ معجزات ہیں جن کو حواس سے پرکھا جا سکے، دیکھا جا سکے، محسوس کیا جا سکے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں قسم کے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، تھوڑے کھانے کا زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جانا، آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جانا، حیوانات اور جمادات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسی معجزات ہیں۔ شق القمر بھی حسی معجزات ہے۔ معنوی معجزات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک اور حدیث ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنوی یا علمی معجزات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں قسم کے معجزات دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے معجزات میں یہ بنیادی فرق ہے کہ پہلے انبیاء جو ہیں ان کے معجزات عموماً حسی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر معجزات وہ ہیں جو معنوی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کردہ جتنے بھی کلمات اور الفاظ ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے معنوی معجزات میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنوی معجزہ ہے۔ معنوی معجزہ خواص کے لیے ہوتا ہے، حسی معجزہ عوام کے لیے ہوتا ہے۔ علماء نے یہ نقطہ بھی اٹھایا ہے کہ دوسرے انبیاء کرام کے مخاطبین اور ان کی دعوت کا جو میدان تھا، وہ جو لوگ تھے جو ان کی دعوت کا محاذ تھے، وہ عموماً کم پڑھے لکھے اور موٹی عقل کے تھے، یعنی کم فہم تھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے موٹے موٹے حسی معجزات عطا فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک پڑھی لکھی قوم سے اور سلجھے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کہ خود کو فصیح ترین خیال کرتے تھے اور دوسری دنیا کو گونگا خیال کرتے تھے، ایسے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علمی اور معنوی معجزات عطا فرمائے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد ایک بحث یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کس نوعیت کے معجزات کا مطالبہ کیا تھا یا کیسے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیے تھے۔ تو اس حوالے سے یاد رہے کہ مشرکین مکہ نے بہت سے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی قوم نہایت تنگ دست ہے اور یہ شہر مکہ بھی بہت تنگ ہے،
یعنی ہر طرف سے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، سبزی اور شادابی کا کہیں نام نہیں۔ لہٰذا آپ اپنے رب سے، جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس سے آپ یہ درخواست کیجئے کہ اس شہر کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے، تاکہ شہر میں وسعت پیدا ہو جائے اور شہر کشادہ ہو جائے۔ اور اس میں ہمارے جو ایک اور یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ مکہ میں نہریں جاری کروا دیں اللہ تعالیٰ سے کہہ کے، تاکہ سارا شہر آباد ہو جائے اور یہاں بھی شام اور عراق کی طرح کھیتی باڑی کرنے لگے لوگ۔ ایک مطالبہ یہ بھی کیا کہ آپ اپنے آباء و اجداد بلکہ خصوصاً قصی بن کلاب کو زندہ فرما دیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ فرما دیں، تاکہ ہم ان سے تمہاری بابت دریافت کر لیں کہ جو تم کہتے ہو وہ حق ہے یا باطل۔ اگر ہمارے آباء و اجداد نے زندہ ہو کر کہہ دیا کہ یہ شخص سچے ہیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جھوٹے ہیں تو پھر ہم نہیں مانیں گے۔ ایک مطالبہ یہ بھی کیا کہ آپ اپنے خدا سے اپنے لیے ہی دعا کر لیں اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں کر سکتے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتہ نازل فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے آپ یہ درخواست بھی کیجئے کہ وہ آپ کو باغات اور محلات اور سونے چاندی کے خزانے عطا فرمائے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور آپ کی بزرگی معلوم ہو۔ تو اس طرح کے مطالبات کفار نے کیے تھے، لیکن یہ مطالبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے نہیں کیے۔ کیوں نہیں کیے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، کسی بھی پیغمبر یا رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے معجزہ پیش کر سکے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ مطالبات پورے نہیں کیے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ انسانوں سے اللہ تعالیٰ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان اختیاری مطلوب ہے، یعنی لوگوں کو اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے اختیار سے غیب پر ایمان لے کر آئیں، مجبور نہ کر دیا جائے ان کو ایمان لانے پر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ مانگے معجزات ان کو عطا نہیں فرمائے، کیونکہ اگر منہ مانگے معجزات اور مطالبات پورے کر دیے جاتے تو پھر ان کے لیے ایمان لانا گویا کہ وہ اضطراری ہو جاتا، گویا کہ وہ مجبوراً ایمان لے کر آتے، غیب پر ایمان نہ لاتے، گویا کہ آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر لوگوں کو مجبور ہی کرنا تھا ایمان لانے پر تو پھر پیغمبروں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو خود ہی مجبور کر دیتے کہ وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں، میری توحید پر ایمان لے کر آئیں۔ تو ایمان اختیاری مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، اضطراری ایمان مطلوب نہیں ہے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ مانگے معجزات اور مطالبات پورے نہیں کیے۔ تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی کسی قوم نے منہ مانگے معجزات کا اظہار کیا اور معجزات پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیے اور اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے لوگوں کو مجموعی طور پر ہلاک نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کے منہ مانگے معجزات ان کو عطا نہیں کیے گئے کہ کہیں یہ انکار کر دیں اور پھر اجتماعی طور پر سنت جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس کے مطابق عذاب دیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے معجزات کو پورا نہیں کیا۔ تو یہ تین جوابات ہیں ان کو معجزات کیوں نہیں دیے گئے۔ اس کے بعد پھر اگلی بحث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد کیا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 1000 تک پہنچتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 1200 تک پہنچتی ہے۔ بعض علماء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 3000 ذکر فرمائی ہے، اور ائمہ حدیث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، جیسے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل نبوت کے نام سے، اور امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ کے نام سے ایک مستقل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں لکھی ہے، جس میں 1000 معجزات ہیں۔ علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور متصل اسانید کے ساتھ وہ معجزات متصل ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک بول، ایک ایک سنت، ہر چیز وہ معجزہ ہے۔ اس لیے ان کو شمار کرنا اور ان کو گننا یہ ایک قسم کا محال ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہزاروں میں ہیں۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کی تعداد کیا ہے؟ تو اس حوالے سے علماء نصارہ نے عہد قدیم کے معجزات کی تعداد 67 لکھی ہے، یعنی 67 لکھی ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات حمل کے وقت سے لے کر آسمان پر جانے تک 27 گنائے ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام کے حواریین کے 20 معجزات شمار کیے ہیں، لیکن ان کے لکھنے والوں کے پاس بھی ان کی کوئی سند وغیرہ نہیں ہے، یعنی جتنے بھی معجزات عہد نامہ قدیم میں بیان ہوئے ہیں وہ 67 ہیں، پھر الگ سے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات 27 ہیں، اور آپ کے حواریین کے جو معجزات بیان انہوں نے کیے ہیں وہ 27 ہیں، لیکن ان کی بھی کوئی سند ان کے پاس نہیں ہے، اور نہ نقل کرنے والوں کی عدالت اور ثقافت کا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے۔ اس کے بعد ایک آخری بحث یہ ہے کہ آج کل غیر متوقع اور غیر یقینی کام ہو جاتے ہیں تو ان کو معجزہ کے لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، جیسے ابھی حال ہی میں ورلڈ کپ ہوا تو اس میں پاکستانی ٹیم کا بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ ہماری ٹیم باہر ہو جائے گی، اور اب یہ آنے والے ہیں پاکستان کی طرف ہار کر، لیکن کیا ہوا کہ ایک پاسا پلٹ گیا اور وہ دوبارہ سے سیمی فائنل تک پہنچ گئے، تو لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ آیا اس طرح کے واقعات کو معجزہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ ہمارے عام جو واقعات ہوتے ہیں ان پر استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ معجزہ چونکہ ایک اصطلاح بن چکی ہے شریعت اسلامیہ کی، اور وہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اس اصطلاحی لفظ کو ہمارے عام واقع ہونے والے امور پر منطبق کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ معجزہ کے حوالے سے مختصر تعارف تھا معجزات کا، اور اب آخر میں ہم یہ بات ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ معجزہ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو معجزہ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ معجزہ عقائد اہل سنت میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ نبیوں کے معجزات پر یقین رکھنا اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ